بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا مقدس مہینہ نہ صرف عالم اسلام بلکہ ساری عالم انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، جس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم انسانیت کو عطا کیا۔ ناظرین، اس مہینے کو تمام اہل ایمان بڑی محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں منعقد کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ عناصر اس مبارک مہینے میں بھی اس امت میں اختلافات کے بیج بونے سے باز نہیں آتے۔ ہر دو طرف سے انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور اس طرح کے عناصر ہر طبقہ فکر میں، ہر مکتب فکر میں پائے جاتے ہیں، جو ایک انتہائی غیر ضروری معاملے کو اچھال کر، ایک انتہائی فروعی بات کو اچھال کر امت کو تقسیم در تقسیم کرتے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ ربیع الاول کے مہینے میں ایک دوسرے کے عمل کو جائز و ناجائز اور حرام اور بدعات کا نام دے دیتے ہیں، ایک دوسرے پر فتووں اور الزامات کی بوچھاڑ دے دیتے ہیں، بوچھاڑ کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے لوگ جو ہے وہ تقسیم ہوتے جاتے ہیں، آپس میں لوگوں کے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اختلاف کو، کہ یہ اختلاف کس حد تک معقول اور جینون ہے۔ کیا واقعی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس پر امت مسلمہ تقسیم ہو جائے اور مسلمان بھائی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اتنا بڑا اختلاف کریں اور نفرت کرنے لگیں، ایک دوسرے کو بہت بڑے القابات سے نوازنا شروع کر دیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کی شرط اول سمجھتا ہے۔ اور آپ کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں صرف اس کے اختلاف عمل کی وجہ سے یہ رائے قائم نہیں کر سکتے کہ اس کے دل میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، یا آپ سے کم ہے، یا آپ کے دل میں اس سے زیادہ ہے، حالانکہ آپ اس کے دل میں جان کر نہیں دیکھ رہے ہوتے، صرف اس وجہ سے کہ اس کا محبت کا انداز اور عقیدت کے اظہار کا جو طریقہ ہے وہ آپ سے الگ ہے، آپ سے مختلف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سوائے ابلیس کے اور اس کے پیروکاروں کے کسی کے دل میں بھی رنج نہیں ہو سکتا، کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہر ایک اہل ایمان، ہر ایک کلمہ گو، ہر مسلمان، ہر مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہوتا ہے۔ البتہ اس خوشی کے اظہار کا طریقہ کار، خوشی کے اظہار کا انداز جو ہے وہ الگ ہو سکتا ہے۔ سو کسی مسلمان کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر نعوذ باللہ کوئی تکلیف ہے یا کوئی دکھ ہے، تو یہ بھی سراسر ظلم ہے، اور یہ بھی مسلمانوں کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان نفرت ڈالنے والی بات ہے۔ جہاں تک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے اور نہ منانے اور اس کے حلال و حرام، جائز و ناجائز، بدعت و مستحب ہونے کا سوال ہے، تو میرے خیال میں یہ سوال ہی ناجائز ہے، کیونکہ یہ ایسا کوئی اس میں بڑا اختلاف نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی کافر ہو جائے، کوئی مشرک ہو جائے، کوئی ایمان سے فارغ ہو جائے، یا کوئی ایمان میں داخل ہو جائے، یا کوئی گستاخ رسول بن جائے، یا کسی کی محبت کے درجے میں بہت بڑا اضافہ ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اس حوالے سے عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل منعقد کرنا، آپ کے اوپر درود و سلام کے نذرانے بھیجنا، یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی سنت ہے، اور یہ ہر حال میں جائز، مستحب، باعث ثواب اور باعث سعادت والا جو عمل ہے۔ اور خواہ اس عمل کو آپ جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے دیں، اس کو سیرت النبی کا نام دیں، ختم نبوت کانفرنس کا نام دیں، محفل ذکر و اذکار، محفل حمد و نعت کا نام دے دیں، آپ اس کو کوئی بھی نام دیں، اور کسی نام سے بھی آپ حضور کی ہم نعت بیان کریں، آپ پر درود و اسلام کے نذرانے بھیجیں، تو یہ آپ کے لیے باعث رحمت ہے اور باعث ثواب ہے۔
جلسے جلوس اور ریلیاں نکالنا یا نہ نکالنا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جو لوگ اس مستحب عمل کو بدعات کا نام دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، ظاہری حیات مبارکہ میں اور آپ کے دور کے بعد صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے دور میں یہ میلاد النبی کے نام سے محفلیں منعقد نہیں کی گئیں اور نہ ہی کوئی جلوس وغیرہ نکالے گئے، تو ان کا کہنا بالکل درست ہے. لیکن ان سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ صرف اسی عمل کو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اور صحابہ کرام کے دور میں جو اعمال جو کیے جاتے تھے، جو اجتماعات منعقد کیے جاتے تھے، اسی کو آپ اگر معیار مان لیں تو پھر تو بہت سارے اجتماعات ایسے ہیں جو اس معیار میں نہیں آتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں جمعہ اور نمازوں کے اجتماعات، جنازے کے اجتماعات یا پھر سب سے بڑا اجتماع حج کا ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ کوئی دیگر اجتماعات کا تو کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملتا. تو اگر آپ ایک نام سے موسوم کسی محفل کو بدعت کہتے ہیں تو دوسری محفل کو آپ کیسے بدعت نہیں کہتے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میلاد کے نام سے محفل کا انعقاد نہیں کیا گیا تو آپ کے دور میں سیرت النبی کانفرنس کا بھی تو کوئی ثبوت نہیں ملتا. اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں ختم نبوت کانفرنس کا بھی کوئی جو ہے وہ ثبوت نہیں ملتا. حالانکہ ختم نبوت کے لیے تو انہوں نے باقاعدہ جہاد کیا، انہوں نے کاذبین کے خلاف، جو کذاب تھے ان کے خلاف جنگیں لڑیں، جانیں قربان کی، لیکن ان کے دور میں کوئی محفل کا انعقاد اس کا کوئی ثبوت تاریخ میں نہیں ملتا. اسی طرح جو ہے محفل ذکر و نعت کے نام سے یا پھر کسی بھی مخصوص نام سے کچھ تعزیتی سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں. ہر طبقے فکر میں مختلف ہستیوں کے ایام بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں، ان کے نام سے ریلیاں نکالی جاتی ہیں اور ہر طبقے میں مخصوص جو ہے وہ محفلیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ اسی کو آپ سٹینڈرڈ سیٹ کر لیں تو پھر یہ ساری کی ساری محفلوں تو حضور کے دور میں یا صحابہ کرام کے دور میں ان کا جواز، ان کا ثبوت نہیں ملتا. تو پھر اس بنیاد پر آپ اختلاف نہیں کر سکتے اور آپ کا اختلاف یہاں پر بے معنی ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ محفلیں منعقد کرنا اور خرافات سے بچتے ہوئے جتنے بھی اعمال ہیں نیک نیتی کے ساتھ مستحب سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن اس کو کچھ لوگ پیمانہ مقرر کر دیتے ہیں، اس کو معیار بنا لیتے ہیں کہ جو ہمارے مروجہ طریقے سے حضور کی آمد کی خوشی نہیں مناتا، جو ہمارے طریقے کے مطابق حضور کے ذکر کی محفل نہیں سجاتا، تو شاید اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، نعوذ باللہ اس کے دل میں حضور کا بغض ہے اور اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا سے کیا اس کو القابات دیے جاتے ہیں، اس پر فتوے لگائے جاتے ہیں. تو یہ بھی زیادتی والی بات ہے کہ کسی آپ کے مطابق، آپ کے طریقہ کار کے مطابق اگر کوئی آپ کے طریقہ کار سے اختلاف رکھتا ہے اور وہ اپنے طریقے کے ساتھ حضور سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. آپ کبھی بھی اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے یا وہ آپ سے کم محبت کرتا ہے، اور آپ کبھی بھی اس کو عشق اور محبت کا پیمانہ نہیں بنا سکتے. اور آخری بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو واقعی چیزوں کو زیادہ متنازع بناتی ہیں اور جو زیادہ اختلافات کی وجہ بنتی ہیں. کچھ خرافات ایسے ہیں کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو جب سے اس طرح کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اہل ایمان کے ہاں، تو یہ اس وقت سے اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، یہ بالکل دور جدید میں اس طرح کی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں. جیسا کہ کیک کاٹنے کا عمل ہے، تو یہ علماء کرام نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ کیک کے اوپر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا ہے. بعض کیکوں کو جو ہے اس کے اوپر خانہ کعبہ اور روضہ رسول کا ماڈل بنایا جاتا ہے، پھر کیک کاٹا جاتا ہے. تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اس طرح اس پہ کو سجا کر ایک کھانے پینے کی چیز پر اور پھر اس پہ چھری چلائی جائے. تو کہیں محبت کا اظہار کرتے کرتے آپ توہین کے مرتکب نہ ہو جائیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیک کاٹنے کی رسم ہے، یہ
آپ سب جانتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں وہ کرسمس کا کیک کاٹتے ہیں، تو ان سے بھی اس میں مشابہت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام اپنی رائے دے بھی رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور خانہ کعبہ کے ماڈل بنا کر اس کو گلیوں اور بازاروں میں پھیرا جاتا ہے، اس کے چکر لگائے جاتے ہیں۔ اپنی طرف سے تو لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ بادی نظر میں کیونکہ خانہ کعبہ اور روضہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ رکھا ہے وہ اللہ کی پسندیدہ ترین جگہ ہے۔ شاید اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور جگہ، کوئی زمین اس قابل نہیں تھی کہ وہاں پر ان دو مبارک جگہوں پر جگہوں کو رکھا جاتا، بیت اللہ جہاں پر ہوتا اور جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہوتی۔ تو اس کی شبیہ یا اس کا ماڈل بنا کر بھی اس کو گلیوں بازاروں میں گھمانا، یہ بھی کہیں جو ہے اس میں توہین کا پہلو آ سکتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو پھر بنیاد بنا کر یہ زیادہ آتی ہیں، کچھ بنگڑے، ڈانس اور غیر ضروری جو اشغال ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں غلط فہمیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور ایک ناجائز اور مستحب عمل متنازع عمل بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو لوگ دونوں سے میری گزارش ہے کہ جو لوگ مروجہ طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں، شوق سے منائیں، محبت کا اظہار کریں، اور اللہ کے دربار میں نیت کو دیکھا جاتا ہے اور ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق آپ کے اعمال کو قبول کرے گا۔ لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ خرافات سے بچیں اور تنازعات سے بچیں۔ اور جو لوگ اس مروجہ طریقے سے ہٹ کر اپنے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفلیں منعقد کرتے ہیں سیرت النبی کے نام سے یا اور کسی انداز میں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو دوسرے آپ کے مسلمان بھائی ہیں ان کے اور آپ کے انداز میں صرف فرق ہے۔ آپ بھی حضور کے امتی ہیں، آپ بھی حضور کی محبت کے دعوے دار ہیں، اور دوسرے بھی حضور کی امت ہیں اور آپ کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ تو آپ کے اور ان کے عمل میں صرف تھوڑا سا اختلاف ہے، انداز میں اختلاف ہے، اور اس انداز کی بنیاد پر نہ آپ مشرک ہیں نہ وہ مشرک ہیں، نہ آپ بدعتی ہیں نہ وہ بدعتی ہیں۔ تو خدا کے لیے ان چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کریں، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ اختلافات ہوتے ہوئے بھی ان کو اگنور کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا ناممکن ہے کہ تمام مکاتب فکر کے اختلافات سرے سے ختم ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں، ایسا تو قیامت تک بھی ممکن نہیں ہے۔ البتہ رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اختلافات کے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو قبول کیا جائے، ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے۔ جتنے جو ہے وہ ایک دوسرے میں رواداری آئے گی، ایک دوسرے کو قبول اور برداشت کرنے کا سلسلہ بڑھے گا، اتنے ہی محبتیں بڑھیں گی، اتنی قربتیں بڑھیں گی، اتنی غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ امت مسلمہ ایک مرتبہ پھر ایک ہوگی اور تمام مسلمان بھائی مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جھنڈے کو پوری دنیا میں لہرائیں گے۔